گھبراہٹ اور وحشت دور کرنے کا نبوی تعویذ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں رات کو نیند نہیں آتی، یا رات کو برے خواب دیکھتے ہیں، یا ان کو جو ہے بری بری چیزیں خیالوں میں آتی ہے، لیٹتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ سبق ہے۔ بچے بھی ہوتے ہیں، بعض عورتیں ہوتی ہیں برے برے خوابوں کا شکار ہوتی ہیں، کبھی خواب میں جو ہے گندگی دیکھتی رہتی ہیں، کبھی خواب کے اندر سانپ دیکھتی رہتی ہیں، کبھی یہ آیا کوئی یہ ایسا ذہن میں وسوسہ رہتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث دھیان سے سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد ابن ولید، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم ان کو 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالی تمہاری یہ تکلیف دور کر دے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً درود شریف پڑھیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور سکھائیں۔ میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف اسی لیے تو بتائی ہے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں، کچھ سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات کہا کرو۔ امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں، اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں تو اچھا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ۔ سوتے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ عربی یاد نہ آئے تو میں ترجمہ آسان کر دیتا ہوں، ترجمہ پڑھیے میرے ساتھ۔ میں اللہ کے غصے اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، چند راتیں ہی گزری تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے اور میں نے 3 مرتبہ پورے ہی کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور کر دی، اور اب تو میرا یہ حال ہے کہ شیر بن کے جنگل میں اس کے پاس رات کو بھی بلا خوف و خطر جا سکتا ہوں۔ یہ حدیث بکھرے موتی جلد 4 صفحہ 204 پر ہے، اور اوپر کی کتابوں میں حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 409-410 پر ہے، یہ وہاں دیکھ لیں۔ اس لیے یہ حدیث موطا امام مالک میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں ہے۔ اس کا سوتے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیجئے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرا جائے تو یہ دعا پڑھے، وہی دعا جو میں نے اوپر پڑھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ
من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وأن يحضرون۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آج تو میرا جی چاہتا ہے کہ بھی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے سارے مرحومین کو ثواب دے دو آپ، میں بھی ثواب دے دوں گا انشاءاللہ، سب کو ثواب پہنچا دو آپ، اور عمل یعنی تاکہ ان کو بھی خوشی ہو، وہ بھی انتظار میں رہتے ہیں۔ جتنے مسلمان مرد و عورتیں دنیا سے گئی ہیں، اے اللہ تو ان سب کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ دنیا کے گھر والوں سے بہترین گھر والے انہیں عطا فرما۔ آج ہمارا یہ سبق ملتے ہی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سب مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَكَ الْفَضْلُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ كُلُّهُ۔ اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل۔ اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الشكر شكرا شكرا۔ اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا